بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی خوبصورت اور پروقار تقریب جس کا انعقاد منہاج کالج برائے خواتین کے زیر اہتمام کیا گیا اور منہاج یونیورسٹی کی فیکلٹی آف لینگویجز اور شریعہ کالج کی معاونت کے ساتھ آج یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوا۔ اس میں شریک جملہ مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم تاریخ اسلام کی نہایت ہی معتبر اور صوفیاء کرام اور عشاق کی صف میں کھڑے ہوئے نہایت ہی نمایاں اور معتبر نام، جنہیں اولیاء اللہ میں عشاق کی جماعت کا امام بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، حضرت مولائے روم جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اس پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ صرف آج کی اس تقریب کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولائے روم جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات بابرکات، آپ کے کمالات، آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں، لٹریچر کے حوالے سے ہو، شاعری کے اعتبار سے ہو، زبان و ادب کے اعتبار سے ہو، وہ تو اپنی جگہ معتبر ہیں ہی ہیں، لیکن بالخصوص جس نظریے سے امت مسلمہ میں اور ہم انہیں دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا ان کو اولیاء اللہ کی جماعت میں عاشقوں کے امام کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کی جو عظیم المرتبت بزرگوں کی جماعت ہے، اس کے اندر ان کو پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہمیشہ امت مسلمہ کے درد مند دل دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اولیاء اللہ کی ہی بات کریں کہ ان کی زندگی کے اندر بنیادی مقصد یا ان کے سفر کا روڈ میپ بنیادی طور پر کیا ہوا کرتا ہے، تو وہ روڈ میپ عموماً 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے اولیاء اللہ کی زندگی میں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تزکیہ نفس، حسن اخلاق اور حسن اعمال۔ یہ وہ 3 امور ہیں جن کے گرد اولیاء اللہ کی زندگی گھومتی ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی کو انہی 3 انداز پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ مختلف بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ عموماً اپنی زندگی کو ان 3 حصوں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ پہلا حصہ تزکیہ نفس پہ صرف کرتے ہیں، دوسرا حصہ تہذیب اخلاق اور حسن اخلاق پر توجہ دے کر صرف کرتے ہیں، اور تیسرا حصہ پھر حسن اعمال یعنی اعمال کو خوبصورت کرنے پہ صرف کرتے ہیں۔ یوں اپنی زندگی کو 3 حصوں میں وہ تقسیم کر لیا کرتے ہیں۔ اگر ہم حضرت مولائے روم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اسی انداز میں یہ رنگ نظر آتا ہے۔ حضرت مولائے روم کی زندگی میں جہاں سے بہت سارے معانی، معارف، مطالب سیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں، وہاں آپ کی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے اندر بذات خود بہت بڑا معنی پوشیدہ رکھتی ہے کہ ایک سالک یا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، نیکی کے راستے پر، اللہ کی دوستی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ مختلف واقعات ہم نے سن رکھے ہیں آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق۔ آپ کے والد گرامی شیخ بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بذات خود بہت نامور اہل اللہ علماء صوفیاء میں سے تھے۔ آپ کے احوال میں مختلف کتب کے اندر آیا ہے کہ اس دور کے عظیم المرتبت بزرگان دین، کہیں حضرت خواجہ نجم الدین قبرا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام فخر الدین رازی ہوں، شیخ فرید الدین عطار ہوں،
اور اس سطح کے جلیل القدر بزرگان دین وہ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے، فیض کے لیے، زیارت کی خاطر آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مولا روم کو تو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا، آپ کے والد گرامی خود بلند پایا بزرگان دین اور اہل اللہ میں سے تھے۔ یعنی حضرت مولا روم، میں جس نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں بات کو، حضرت مولا روم کے لیے یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا سفر ہو، اللہ کی دوستی ہو، عشق کے رموز ہوں، ولایت کی بات ہو، یہ نئی باتیں نہیں تھیں۔ جو غور طرف بات ہے وہ ایک اللہ کے ولی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہ کسی عام مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بچپن میں، اپنی زندگی میں اپنے والد گرامی کے معاملات یقیناً دیکھے ہوں گے، ان کے حالات سے واقف ہوں گے، ان کے معارف، ان کی احوال سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اور دیگر بزرگان دین جب ان کے والد سے ملنے آیا کرتے تھے، کہیں شیخ فرید الدین عطار ہوں، آپ کے بچپن میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کی بھی زیارت ہے، جواں سالی میں بھی ان کی زیارت اور ان سے علم اور فیض لیا ہے آپ نے۔ اسی طرح آپ کی اپنی والد گرامی کی زندگی میں بہت سارے اور کئی بزرگان دین سے بچپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ بھی ملے، اور جواں سالی کے اندر ان سے طالب علمی کا تعلق بھی بنا۔ حضور شیخ اکبر اب تصوف کی دنیا کا اتنا بڑا نام ہے کہ ان کے اگر دروس میں حضرت مولا روم بیٹھتے ہوں گے تو کیا ان کے مقام، ان کے معارف، ان کے احوال سے واقف نہیں ہوں گے کہ اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے کرم اور انعامات اپنے اولیاء پر کیا ہوتے ہیں، کیا واقف نہیں ہوں گے؟ وہ واقف ہوں گے۔ آپ نے جب تعلیمی زمانہ اپنا گزار چکے تو بعد میں اپنی 20s میں 30s میں دوبارہ پھر شام تشریف لے گئے اور حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے دروس میں بیٹھے، بچپن میں بھی بیٹھے۔ اللہ کے ولی کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تصوف و ولایت سے انجان ہو، ان باتوں سے انجان ہو؟ تو پھر ٹیبلو میں بھی جیسے ہم نے واقعہ یہ دیکھا، اور ایک معروف واقعہ ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کتابوں کو تالاب میں ڈالا اور واپس خشک نکال لیا۔ بس اس واقعے نے کیا ان کی کیفیت بدل دی؟ کیا یہ واقعہ کافی تھا؟ ایک اتنی سی کرامت، ایک اللہ کے ولی کی کرامت کہ وہ تالاب میں کتابوں کو ڈالے اور خشک نکال لے، تو حضرت مولا روم، حضرت جلال الدین محمد رومی، جو کہ اللہ کے ولی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، اولاد ہے ان کی، اور اپنی زندگی میں کئی جلیل القدر اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے لیے یہ اتنی حیران کن بات تھی کہ بس وہ ایک اتنی سی کرامت کے اوپر وہ کسی کی ذات پر فدا ہو جاتے اور پھر سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑتے؟ ایسا نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی مسند علمی چھوڑ دیں؟ وہ درس و تدریس کا سلسلہ جنہوں نے ان کو پورے زمانے میں مشہور کر رکھا تھا اور ایک شہرت سے آشنا تھے، لوگ جانتے تھے، دور دراز سے ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان کی خدمت میں فتویٰ سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے، علم حدیث سیکھنے کے لیے اتنے دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے، تو وہ کیا شے تھی جس نے انہیں مجبور کیا کہ سب کچھ بند کر کے وہ ایک اللہ کے ولی، ایک درویش کے پیچھے جنگلوں میں نکل جائیں؟ وہ یقیناً کرامت نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ کرامت ہوتی تو میں اس بات پر یقین رکھ سکتا ہوں کہ کوئی اللہ کے ولی کے گھر میں پیدا ہو تو وہ کرامت اس کے لیے قابل تعجب بات نہیں ہے، یہ روز کا کام ہوگا جو انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ کے ولی کی زندگی میں۔ تو وہ حیرت والی بات
نہیں ہوگی۔ پھر وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ کا ولی جو ہے، ایک سالک ہے، ایک صوفی ہے، اس کی زندگی کا سفر 3 حصوں پر ہوتا ہے۔ پہلا حصہ تزکیہ نفس ہے، دوسرا حصہ حسن اخلاق ہے۔ وہ در حقیقت وہ ایک بہت بڑے عالم دین بن چکے تھے اور لوگ ان سے استفادہ کرنے کے لیے آتے تھے حضرت مولا روم سے۔ جو مجھے نظر آتا ہے اس واقعے میں جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں، تو وہ در حقیقت حضرت شاہ شمس تبریز نے آ کر حضرت مولا روم کو جھنجھوڑا تھا، اور ان کو جھنجھوڑا کس انداز میں؟ انہیں آئینہ دکھایا۔ اور وہ آئینہ کیا تھا؟ وہ آئینہ ان کے درمیان وہ مکالمہ ہے کہ جب حضرت شاہ شمس تبریز آ کر پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے، جس پر حضرت مولا روم نے کہا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یعنی ان کو لک ڈاؤن اپون کیا، ایک درویش فقیر کو لک ڈاؤن اپون کیا، جو کہ ایک صوفی کو زیب نہیں دیتا، ایک فقیر کو زیب نہیں دیتا، خدا کی راہ کے مسافر کو زیب نہیں دیتا۔ تو وہ عالم دین ہو کر بھی، علم کے اوپر مہارت رکھنے کے بعد بھی، ابھی وہ تزکیہ نفس پر کمال نہیں آیا تھا، تزکیہ نفس کے سفر پر کمال نہیں آیا تھا، اس لیے ایسا جملہ ادا ہوا۔ اور انہوں نے آئینہ کیسے دکھایا؟ ان کو انہی کے الفاظ سنائے۔ جب وہ کتابیں واپس طیلاب سے نکالیں تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ ان کو انہی کے الفاظ سنائے کہ اے جلال الدین محمد رومی، تو مسند پر بیٹھا ہے، کیا تجھے یہ الفاظ زیب دیتے تھے؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس شے نے ان کے اندر وہ چنگاری جلا دی، نہیں تو علم دین کا درس دینا، تبلیغ دین کرنا، کیا اللہ رب العزت کی راہ کے سفر میں رکاوٹ ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی کوئی دوستی چاہے تو کیا علم دین پڑھنا اور پڑھانا اس راہ میں رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے۔ تو وہ جاری رکھا جا سکتا تھا، لیکن تزکیہ نفس کے سفر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی میرا باطن اتنا صاف نہیں ہوا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس مسند پر بیٹھوں۔ اسی لمحے وہ اس مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی نگاہ باہر کی طرف نہیں ہوتی، ہر لمحہ ان کی نگاہ اپنے اندر کی طرف رہتی ہے۔ وہ نگہبانی کرتے رہتے ہیں کہ میرے اندر اب کیا خامی پیدا ہوئی ہے، میرے اندر اب کیا کمزوری پیدا ہوئی ہے، بس اس کو ختم کرنے میں مصروف رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو انہوں نے وہ دیکھا کہ ہاں میرے اندر یہ کیفیت ابھی باقی ہے، مجھے اس کو اجلا کرنا ہے، صاف کرنا ہے، نکھارنا ہے۔ وہ اس مسند کو چھوڑ کر جنگلوں میں اس مرد کامل کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اب یہ جو تزکیہ نفس ہے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشقت والا کام ہے۔ جیسے کوئی کسان یا فارمر اپنے کھیت میں، اپنے باغ کے اندر ہر وقت مصروف رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کون سی خودرو جھاڑی نمودار ہو گئی ہے، وہ اس کو نکالتا ہے، اچھی چیز رکھ لیتا ہے، بری چیز کو نکالتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کوشش میں سال ہا سال مسلسل لگا رہتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا عام سفر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ 40 50 سال لوگ اس کام پہ لگے رہتے ہیں، مگر اس کا ایک شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کا شارٹ کٹ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے، اور وہ شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے عشق کی آگ جسے کہتے ہیں، کہ ایک ہوش مندی کے ساتھ بندہ تھوڑی تھوڑی فارمنگ کرتا رہے اور ایک ایک جڑی بوٹی کو دیکھ دیکھ کر نکالتا رہے، اچھی چیز رکھے بری چیز نکالے، اس کو وہ اپنے پورے میدان کو صحیح رکھنے میں سال ہا سال کا سفر لگتا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں صالحین سال ہا سال ریاضت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔
لیکن جس کو عشق کی چنگاری مل جائے تو شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ عاشق جاتا ہے اپنے باغ میں اور ایک لمحے میں ہر چیز کو آگ لگا دیتا ہے. وہ دیکھ بھال چھوڑ دیتا ہے, وہ ہر چیز کو یکسر آگ لگا دیتا ہے. آگ لگا کے وہ پورا میدان صاف کر دیتا ہے, ایک جھٹکے میں صاف کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر صرف خیر کی فصل ہی وہاں اگاتا ہے. یعنی وہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹھک ٹھک سے نجات پا لیتا ہے اور ایک ہی بڑی ٹھوکر سے ہر شے اس میں اپنے اچھے کو بھی قربان کر دیتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. عام انسان کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, ہم کہتے ہیں بھئی برا تو چھوڑیں, اچھے کو قربان کیوں کریں. کئی بار سوال کرتے ہیں ہم کہ جو خیر پر مبنی ہے, جو حلال ہے, جسے دین نے حلال کیا ہے ہمارے لیے, اسے کیوں قربان کریں. عاشق اس لیے قربان کرتا ہے, اگر اچھے اور برے کی تمیز میں کروں گا تو 40 سال بیت جائیں گے, پورا وہ فارمنگ پلاٹ میں صاف نہیں کر پاؤں گا. تو وہ ایک لمحے میں جب آگ لگاتا ہے تو پھر کہتا ہے اچھے کے ساتھ گھن بھی پسنے دو, برے کے ساتھ اچھا بھی جانے دو, ایک بار سب صاف کر دو. جب صاف ہو جائے گا اس کے بعد اس زمین میں صرف اچھی فصل اگاؤں گا. تو اس لیے عاشق کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جو ایک عام علم دین کی فہم رکھنے والا شخص, جو آہستہ آہستہ ریاضت کے ساتھ اور اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ 40 سال میں جو سفر طے کرتا ہے, عاشق کئی بار 40 دن میں وہ سفر طے کر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عشق کی اتنی خالص آگ جلاتا ہے اپنے اندر کہ وہ ہر شے راکھ کر دیتی ہے. اب وہ اس عشق کی آگ کا پیمانہ اور اس کو سمجھنا جدا امر ہے کہ کیا واقعی اس سطح کی آگ کسی نے جلائی ہے یا صرف زبان کا دعویٰ ہے. جو صحیح معنوں میں حضرت مولا روم کی طرح اس آگ کی چنگاری میں جل جاتے ہیں تو ان کے سفر آسان ہو جاتے ہیں. جب آپ اس مسند کو چھوڑے, جنگل میں عشق کی کیفیات کے ساتھ اس مرد کامل کے پیچھے بھاگے, تو پھر اور حقیقت میں اپنے دل سے اس مرد کامل کی غلامی کو تسلیم کر لیا. یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت سارے لوگ عشق کی آگ میں جلے ہوں گے, لیکن حضرت مولا روم کو اس عشق نے شہرت کیوں دے دی؟ عام آدمی ہونا وہ عشق کی آگ میں جلے تو خبر نہیں بنتی. کوئی عام آدمی ہو, وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے, فنا ہو جائے تو خبر نہیں بنتی. کوئی بہت بڑا عالم اور محقق جو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہو, ماہر ہو اور اس کی اپنی فالوئنگ ہو, وہ علل اعلان کہہ دینا میں فلاں کا غلام ہو گیا ہوں, میں شمس تبریز کا غلام ہو گیا ہوں, اور وہ مسند چھوڑ کے جب کسی کی عشق کی آگ میں جل جائے تو یہ بہت بڑی خبر بنتی ہے. وہ دنیا میں بھی خبر ہوتی ہے, عالم بالا میں بھی بڑی خبر ہوتی ہے کہ جب علم پر قادر اور قدرت رکھنے والا بڑا عالم اور فالوئنگ رکھنے والا وہ کسی کی غلامی اختیار کر لے اور پھر وہ چھوڑ دے اس عقل کی ساری دوڑ کو. تو بڑی بات حضرت مولا روم کے لیے یہ ہے کہ علماء میں جو ساری زندگی علماء اور علم کے سفر میں رہے ہوں, ان میں سے عاشق کا نکل آنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. علماء میں صالحین کا نکلنا عام بات ہے, جو علماء ربانیین ہو جاتے ہیں, لیکن علماء کے طبقے میں سے کسی کا عاشق بن جانا یہ بہت ریئر بات ہوا کرتی ہے. لیکن جب ان میں سے کوئی عاشق بن جائے تو اس کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. بڑی بڑی عظیم المرتبت چند ہستیاں ہیں, ان کی زندگی بھی کم و بیش حضرت مولا روم کی طرح کی ہے, اور ان کو اللہ پاک نے نام بھی ویسے ہی اونچے دے دیے ہیں. حضرت بو علی قلندر, حضرت خواجہ شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے کی عظیم المرتبت ہستی ہے. آپ لوگوں نے کلام سنا ہوگا نا, حضرت امیر خسرو کا نمی دانم چ منزل بود, وہ ان کے ساتھ اس واقعے میں لکھا گیا ہے. تو ایک زمانے کے بزرگ ہیں وہ. آپ کی کہانی بھی کچھ اسی طرح ہے. بہت بڑے عالم دین تھے, ایک مدرسہ تھا وہ چلاتے تھے, اور تلامذہ کا ایک عدد تھا. بس ایک درویش ایک دن آیا, آپ کے اندر عشق کی چنگاری جلائی, آپ مدرسہ چھوڑ کے فقیری
اپنا کر اس کے پیچھے دوڑ پڑے، اور اللہ پاک نے وہ عشق کی کیفیات ان کو دے دی۔ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کیا تھے؟ آپ کی بھی زندگی، آپ کے علمی مقامات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ جامعہ نظامیہ دمشق کے وائس چانسلر کی سطح کے اسکالرز میں اور ہیڈز میں رہے ہیں۔ امام غزالی جامعہ نظامیہ بغداد کے سربراہ اور ہیڈ رہے ہیں، یہ علمی مقام رکھنے والے تھے۔ اور شیخ اکبر جامعہ نظامیہ دمشق کے اتنی بڑی علمی پوزیشن کو چھوڑ کر جا کر 2 سال حرم میں مکہ میں جھاڑو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد فتوحات مکیہ ہوتی ہے، جس کو پھر ایک دوام اور قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت مولا روم نے بھی زندگی میں بہت کچھ لکھا ہوگا، لیکن پھر جب وہ عشق کی چنگاری جلی، اس کے بعد مثنوی مانوی ہوئی، جس کو پھر ایسی قبولیت ملی۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کام بہت سے ہوتے ہیں، لیکن قبولیت اسی کام کو ملتی ہے جو بالکل فنا ہو کر کوئی، اور وہ اس عشق کی بھٹی میں جلنے کے بعد جب کچھ پروڈیوس کرتا ہے، اس کو اللہ پاک قبولیت دے دیتا ہے۔ بہت کم شخصیات ہیں آج کل ہمارے ہاں جو بھی اس راہ پر چلتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا بھی ایک تماشا ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، ہر انسان آغاز سفر میں ہی شہرت کا متلاشی ہو جاتا ہے، اور بس ایک سفر ہے زندگی کا، تو وہیں سے ڈیویٹ کر جاتا ہے، جس راہ پر جانا ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نتیجتاً اب اللہ والے تو یہ ہیں حضرت مولا روم جیسے کہ جو شہرت کی دنیا چھوڑ کر فقیری میں جاتے ہیں۔ ان کو تو اللہ پاک نے تلامذہ کا عدد دے رکھا ہے، مسند دے رکھی ہے، دور دراز سے لوگ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ شہرت کی دنیا چھوڑ کر اس فقیری میں لوٹ جاتے ہیں اپنے مولا اور مالک حقیقی کی تلاش میں۔ اس کے بعد اس بے نامی اور فقیری سے پھر لوٹ کر جب آتے ہیں نا، وہ باقی رہنے والی شہرت ہوتی ہے۔ پہلی وہ شہرت ہوتی ہے جس کے لیے خود کوشش کی ہوتی ہے، وہ عارضی ہے، وہ فانی ہے۔ پھر جب لوٹ کر آتے ہیں پھر اللہ دیتا ہے شہرت، وہ کیونکہ باقی کی دی ہوئی شہرت ہوتی ہے، اس لیے 771 سال بعد بھی باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ باقی کی دی ہوئی شہرت ہے۔ پھر جب اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت ڈالتا ہے نا، اس عشق کے سفر کے بعد، اس کے بعد اللہ پاک یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ بہت کم چیدہ شخصیات ایسی ہوئی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اتنی قبولیت ان کے نام کی اور ان کے کام کی عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ان میں سے امام غزالی ہیں، آپ کی احیاء علوم الدین ہے، عرب ہو، عجم ہو، ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، ہر جگہ امام غزالی کا نام اور آپ کا کام بولتا ہے۔ اسی طرح حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا کچھ کام کے حوالوں سے بہت بڑا نام ہے، جو کہ ہر جگہ شرق تا غرب پہنچا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولا روم جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کا کام جو ہر جگہ ہر خاص و عام تک آپ کا پہنچا ہے۔ تو یہ قبولیت کسی کی بھی اللہ کی طرف سے اترتی ہے، انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ بس ہمارے لیے یہ پیمانہ ہے کہ جب سارا زمانہ کسی کے گن گانے میں مصروف ہو جائے تو یہ اللہ پاک کا ارادہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہی جاننے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ پاک نے اتنی کسی کی پذیرائی کروائی ہے تو وہاں آسمانوں میں اس کی کتنی پذیرائی ہوگی۔ دنیا میں کسی کے لیے اتنی محبت اس نے اتاری ہے لوگوں کے لیے دلوں میں، تو وہاں آسمانوں میں اللہ پاک نے اس کے لیے کیا اعلانات فرمائے ہوں گے، اور کس درجے کی محبت وہاں آسمانوں میں اس کے لیے لکھی گئی ہوگی۔ یہ سفر اخلاص کا ہے، پیورٹی آف ہارٹ کا ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، بڑے بڑے نام ہوئے ہیں، انہوں نے کثرت نوافل سے یہ درجے نہیں پائے، کثرت اعمال سے درجے نہیں پائے، انہوں نے کوالٹی آف اعمال، اخلاص کے ذریعے یہ مرتبے اور مقام پائے۔
ساری زندگی۔ حضرت مولا روم کی زندگی کے حوالہ پڑھتے جائیں، آپ جانتے جائیں گے آپ کے اخلاق کی کیفیات، آپ کے اخلاص کی کیفیات، بے نیازی کی کیفیات، للہیت کی کیفیات۔ یہ وہ امور ہیں کہ پھر انسان انسٹرومنٹ بن جاتا ہے، اور وہ انسٹرومنٹ انسان خود قلم بن جاتا ہے، اور پھر جو کچھ بھی اس کے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے وہ کسی فانی کی تحریر نہیں ہوتی، اس کو بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ایک بار پھر گرلز کالج کی تمام انتظامیہ کو شاندار اہتمام پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرمائے، اور ہم سب کو ان عظیم بزرگان دین، اور بالخصوص حضرت مولا روم حضرت جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔